اہتمام کیجیے. مخرج صاحب سے گزارش کرتے ہیں اور وہ ایسے عنوانات دیتے ہیں جو حالات حاضرہ کے لیے بڑے سباخاموش ہوتے ہیں. اور آج کے مخرج جناب ایاز الشیخ صاحب تعارف کے محتاج نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اب تک میرا اندازہ ہے کہ 50 سال کتابات کیے ہیں اور ہمارے سے 10-12 سال سے وابستہ ہیں. وہ ایک بڑے سوالت ہے کہ اللہ میں تعریف کرنا چاہوں گا. آپ کو خود پتا چلے گا کہ وہ کس قدر معلوماتی کتاب ان کا ہوتا ہے. میں اس سے گزارش کرنے سے پہلے آپ سے ایک چیز درخواست کروں گا کہ یہ گرما کا موسم ہے، تعطیلات ہو چکی ہیں اور نوجوان جو ہے وہ آئی پی ایل کے ساتھ یہ چھٹیاں ٹکراتی ہیں تو گھنٹوں ٹی وی میں مصروف ہو جاتے ہیں. یا جب کچھ موقع ملتا ہے آپس کے بات چیت کا تو کرکٹ کے اوپر ہی بات چیت ہوتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارا وہ دور گزر گیا جبکہ نصاب تعلیم میں دینیات اور اخلاقیات ہوا کرتے تھے اور اس کی وجہ سے میٹرک سے جب بچہ نکلتا تھا تو اسی طرح سے واقف ہوتا تھا کچھ اخلاق و آداب سے، کچھ دینی معلومات سے. لیکن آج ویسے نہیں ہے. سیکولر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم کسی مذہب کی تعلیم دینے والوں کے لیے کوئی امداد وغیرہ نہیں ہوتی. غیر مذہبی حکومت ہے لہٰذا مذہب کی تعلیم کا سوال ہے. لہٰذا مجبوری ہے کہ ایسے طالب علموں کو کوئی رہنمائی نہیں. اب روزانہ اخبار پڑھنا کے دیکھ لیجیے کہ کس قدر نوجوان سبھی ہوں گے لیکن فرصت نصیب کرتے ہیں نوجوان چوری، ڈاکہ، زنا، قتل، غارت گری، کیا شرائط ہیں، تعزیرات میں بلند. حال یہ ہے کہ 10-15 سال پہلے خودکشی کے نام نہیں آتے تھے، خودکشی کے بھی نام آنے لگے ہیں کیونکہ وہ واقف ہی نہیں ہے کہ خودکشی آنا. اس سے پہلے شاید واقف رہتے تھے تو مثلاً جب کے مرتکب نہیں ہوتے تھے. خیر میں زیادہ وقت نہیں کیے بغیر آپ سے گزارش کروں گا کہ چونکہ ماہ رمضان تک ہی حافظ ہوتی ہے اور رمضان میں وقفہ کیا جاتا ہے ماہ رمضان کا، لہٰذا جو بھی منافع لگے 4-5 منافع لگے ہوئے اس میں سب پابندی کیجیے آنے کی. اور موسم سے جو ہے نہ گھبرائیے. یہ دیکھیے کہ تاریخ اسلام بڑی پڑی ہے کہ موسم جو ہے حائل نہیں ہوا دینی ایکٹیویٹیز. ہمارے سائڈ مسئلہ ہے میرے ضرورات میں دوڑا کے گھوڑے سوا یہاں کے گرمی کی پریشانی کیسا کرتے تو صدر معلوم بات ہے. تو آئیے میں آج مختلف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہماری اس محفل کو جو 17 رجب المرجب 38 ہجری مطابق 15 اپریل 2017 عیسوی بروز افتتاح بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ کے قمر مثال میں منتقل ہو رہی ہے اور اس کا آغاز آج کے خطاب کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں جناب ایاز الشیخ صاحب اسلامک اسٹڈیز کے نمائندہ. محافظ عالیہ کے گروہ رواں اور ہمارے مربیوں میں سے ڈاکٹر غلام رضانی صاحب، جناب معروف اسکالر و سماجی جہدکار جناب ناصر حسین اشرف صاحب اور حاضرین میں سے بہت سارے اہل علم جن کی سماعتیں میرے لیے سند کا درجہ رکھتی ہیں، اور آپ تمام برادران، بخاران اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے دیکھنے والے ناظرین کو کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آج کا میرا عنوان ہے موسیٰ بن نصیر، ایک عظیم فاتح، ایک مثالی حکمران۔ اس عنوان پہ گفتگو سے پہلے تمہیداً کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ اسلام ایک مذہب نہیں، صرف ایک مذہب نہیں بلکہ قوت اور نظریے کا نام ہے۔ اور اس قوت اور نظریے کو جن قوموں نے بھی اپنایا وہ دنیا میں سربلند ہوئی، تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب میں ضرور ہوئی، لیکن یہ دین عربوں کا دین نہیں، عربوں نے اسے اپنایا، لیکن یہ صرف عربوں کے لیے مخصوص طور پہ آیا ہوا دین نہیں ہے، بلکہ یہ سارے عالم کے لیے، سارے انسانیت کے لیے۔ اسی لیے ہمارا رب رب العالمین ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ اسلام کے نظریے کی یہ قوت تھی کہ اسے عربوں نے بھی اپنایا، اجمیوں نے بھی اپنایا، آقاؤں نے بھی اپنایا، غلاموں نے بھی اپنایا، گوروں نے بھی اپنایا، کالوں نے بھی اپنایا۔ یہ سب جب اس نظریے کے حامل بن گئے تو یہ ایک اسلام کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو ضم کر لیا۔ اسلام کی یہ قوت تھی، ورنہ عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ کسی زمانے میں کوئی پیغمبر یا کوئی مصلح ہوتا تو وہ خالص اپنی قوم کے لیے ہوتا، یا کسی زبان کے لیے ہوتا، یا کسی ریجن کے لیے ہوتا۔ تو اسلام پہلا مذہب ہے جسے مستشرقین کہتے ہیں اٹ از اے بارڈرلیس ریلیجن اور اسٹائل آف اور وے آف لائف۔ اسلام کی اس خوبی کی وجہ سے، اسلام کی اس طاقت کی وجہ سے عربوں میں، جو کہ اس وقت کی جاہل ترین قوم کہہ سکتے ہیں کم سے کم اس علاقے کے حد تک، اور عربوں کی یہ جہالت صرف عربوں کی جہالت نہیں تھی بلکہ ساری دنیا جہالت میں ہوتی تھی۔ جہالت کی قسمیں الگ تھیں۔ رومن امپائر، پرشین امپائر، یہ دونوں اپنی جگہ ظلم و جبر کا بازار گرم کر کے انہوں نے بھی اپنی جہالت کا نمونہ پیش کر رہے تھے۔ اسلام جب آیا تو اگر ہم مدنی معاشرے کا کبھی جائزہ لیتے ہیں تو اس میں دنیا کے ہر خطے کی تقریباً نمائندگی موجود تھی، جو اس وقت کی بڑی قومیں تھی۔ انشاءاللہ کبھی اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے کہ اس وقت مدنی معاشرے کی کیا کیفیت تھی۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ دین جنہوں نے اپنایا انہوں نے اپنے اندر ایک تغیر پایا، ان کے اندر ایک جوش بلبلہ، اور اس انسانیت کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ پیدا ہوا۔ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ نظریہ ہمیں مل گیا تو یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے، بلکہ ان کے دل میں ساری انسانیت کی محبت جاتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی دیگر اقوام جو ظلم و ستم میں پس رہی ہیں، نجات دہندہ کے منتظر ہیں، ان تک پہنچایا جائے، انہیں امن و سکون کا پیغام دیا جائے۔ اور یہی چیز اسلامی فتوحات کے پیش نظر تھی۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشا۔ اسلام ملکوں کو فتح کرنے نہیں آیا تھا، یہ تو اور بائی پروڈکٹ ہے جو مل جاتا ہے۔ اسلام دلوں کو فتح کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت راشدہ اور اس کے بعد جو اموی خلیفہ اور عباسی خلیفہ تھے، اور اس کے بعد سے سلطان عبدالحمید تک ہمارے، آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی
عسکری فتوحات میں انسانیت کا نظریہ سب سے پہلے تھا، اور اسی لیے وہ جہاں بھی گئے وہاں کی مظلوم قوموں نے ویلکم کیا۔ اب چونکہ آج کا میرا موضوع ہے موسیٰ بن نصیر، جو کہ ایک عظیم سپہ سالار تھے اور آپ کی اس امت کے بہت بڑے انسانات ہیں، آپ کے کارنامے بہت زیادہ ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ تاریخ میں بہت زیادہ ان پہ کام نہیں کیا گیا۔ مستشرقین نے بھی اپنے تعصب کی وجہ سے ان کے بارے میں بہت زیادہ کچھ نہیں لکھا، جو متعدد روایتیں لکھی ہیں جو متضاد بھی ہیں ان کے تعلق سے۔ موسیٰ بن نصیر کے ذکر سے پہلے میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا، بلکہ اگلی بار اگر موقع مجھے ملے یہاں تو انشاءاللہ ولید بن عبد الملک پہ یہ گفتگو ہوگی کہ وہ کتنا بڑا محسن ہے، اس نے کتنے بڑے کارنامے انجام دیے۔ ولید بن عبد الملک یہ اموی خلیفہ تھے، اور یہ ان کا دور ایک زمین دور کہلاتا ہے۔ ظفار، فرغانہ، بخارا، سمرقند اور کاشغر کو فتح کیا اور چین کا رخ کیا، اور چین کے خاقان سے ان کی پھر ایک پیس ٹریٹی طے ہوئی، اور چین بھی ایک حساب سے اسلام کا راجا تھا۔ اس نے یہاں ظلم و جبر کا بازار گرم کر رکھا تھا، یہاں کے لوگوں پر طرح طرح کا ظلم ہوتا تھا، اور اس دوران واقعہ یہ ہوا کہ ایک لڑکی حاجیوں کا ایک قافلہ جو جا رہا تھا، اس لیے میں نے اپنی بات محمد بن قاسم کے بارے میں جو اپنا تقریر تھی اس میں میں نے بتایا تھا کس طرح سے اسے قید کیا، اور پھر انہوں نے کس طرح سے ایک مسلم خلیفہ تک اپنی بات پہنچائی، اور پھر وہ مسلم خلیفہ ولید بن مالک نے محمد بن قاسم کو سندھ کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا، اور محمد بن قاسم جب یہاں آئے تو انہیں فتح نصیب ہوئی، اور یہاں کے مظلوم لوگوں نے ان کا استقبال کیا، یہاں کے لوگوں نے استقبال کیا۔ یہ گفتگو ہماری اس سے پہلے بھی آ چکی ہے۔ تو انہی کے دور میں ولید بن عبد الملک کے دور میں محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا، اور اب ہم موسیٰ بن نصیر کے تعلق گفتگو کریں گے۔ آپ کے تعلق سے جیسے میں نے کہا کہ متضاد روایتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ کے والد آپ کا آبائی خاندان عیسائی تھا اور اہل التمر میں مقیم تھا، ایک مقام ہے، اور یہ شام اور ایران کی سرحد پر ایک اہم تجارتی مرکز تھا۔ خالد بن ولید نے جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اہل التمر فتح کیا تو آپ کے والد نصیر کو گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا، اور وہاں پہ آپ شرف اسلام ہوئے، اور مالک بن عبدالعزیز اس دور کے بن مروان نے آپ کو آزاد کر کے اپنا دوست بنا لیا، اور موسیٰ کی پیدائش 19 ہجری میں ہوئی۔ جدید تحقیق جو کہ اقرا ٹیلی ویژن چینل جو سعودی عرب کا ہے، ابھی کہیں میں اس کے ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، اس میں عرب کے مورخ انہوں نے ڈاکومنٹری بنائی ہے موسیٰ بن نصیر پہ، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات غلط ہے کہ وہ ان کے والد عیسائی تھے، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ موسیٰ بن نصیر کا تعلق بنو قحطان سے تھا۔ بنو قحطان آج بھی قحطانی قبیلہ، قحطانی نام سعودی عرب میں بہت مشہور ہے، عام زبان میں سے قحطانی کہتے ہیں وہاں کی۔ یہ بنو قحطان سے تھے، اور اس کے تعلق سے انہوں نے کچھ ثبوت بھی پیش کیے، اور انہوں نے بتایا بھی کہ سعودی عرب کے شمال میں جس طرح سے موسیٰ بن نصیر کے نام پہ قلعے اور ان کے آبائی چیزیں موجود ہیں، اس چیز کی طرف۔ بہرحال موسیٰ بن نصیر 19 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اب اس زمانے میں کوئی وہ ریکارڈ تو تھا نہیں کہ ریکارڈ رکھا جائے، مورخوں کا اپنا اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے ہوا۔ موسیٰ بن نصیر کی تعلیم و تربیت اسی انداز سے ہوئی جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ہوئی تھی، اسی دور کے حساب سے، اور آپ نے فن سپاہ گیری، دانش،
علم و ادب ان ساری چیزوں کی آپ نے ذمہ دار مقرر کیا کہ آپ کو ذمہ تھا کہ آپ ٹیکس وصول کریں. لیکن موسیٰ بن نصیر پر کچھ الزامات کچھ لوگوں نے عائد کیے. حاسدین ہر دور میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی وہ جاب یا وہ آپ کی ذمہ داری سے آپ کو سبکدوش کر دیا گیا. لیکن آپ کے محسن اور مربی تھے عبدالعزیز صاحب، انہوں نے ان کی جان بخشی کروائی اور اپنے پاس ان کو مصر بلا دیا. وہ جانتے تھے ان کی صلاحیت، ان کے پوٹینشیل کو جانتے تھے. ہمارے بزرگوں کی ایک خاص خوبی یہ تھی کہ وہ انسان شناس تھا. ایک نظر میں اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ شخص کی کیپیسٹی کیا ہے اور یہ کتنا کیپیبل ہے، یہ کیا کچھ کر سکتا ہے. بہت ہی انسان شناس تھا. موسیٰ بن نصیر کی یہ قابلیت کو انہوں نے دیکھا، وہ پرکھا. آج جسے ہماری ہیومن ریسورسز کی زبان میں سائیکومیٹرک ٹیسٹ کہتے ہیں یا دوسری ٹیسٹ کہتے ہیں، چونکہ میرا تعلق ہیومن ریسورسز سے ہے تو میں جانتا ہوں کہ انسان کو پہچاننے کے لیے مختلف ٹیسٹ ہیں. لیکن پہلے جو بزرگ تھے وہ نظر سے پہچان لیتے تھے کہ اس کے اندر کیا ہے. اور پھر انہیں عظیم کام سونپنا چاہا، اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اب انہیں میں ایک عظیم ذمہ داری تمہیں دے رہا ہوں. اگر ہم دیکھیں تو اس میں جس حساب سے شمالی افریقہ میں اسلام آگے بڑھا اور وہاں فتوحات ہوئی، لیکن ایک قوم بہت سرکش تھی وہاں کی اور جس سے بار بار مسائل پیدا ہوتے. بہت بہادر قوم تھی اور آج بھی ہے. وہ بربر قوم، جنگجو، انتہائی جنگجو اور انتہائی جذباتی اور اپنی نسلی عصبیت بہت زیادہ تھی. بلکہ آج بھی لیبیا میں پرابلم انہیں کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہے، جو خانہ جنگی چل رہی ہے. کچھ اس میں سے میں مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا ہوں، یہ تو دشمنوں کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں. تو یہ قوم کے اندر کچھ اپنی قبائلی عصبیت اس طرح سے تھی کہ ہم بربر ہیں اور عرب ہم پر حاکم کیوں، عرب ہم پر حکمرانی کیوں کریں. تو مختلف دور میں مختلف طرح سے وہ اس طرح کی لڑائیاں یا آپس میں جھڑپیں اس طرح سے ہو رہی تھی. تو موسیٰ بن نصیر جیسے قابل جرنیل کو آپ نے وہاں بھیجا. عبدالعزیز نے کہا کہ جائے اور افریقہ کو سنبھالے، اس کے انتظام کو سنبھالے. موسیٰ بن نصیر کی ایک خاص خوبی یہ تھی کہ وہ صرف عسکری مہارت نہیں رکھتے تھے بلکہ ایک بہترین مبلغ تھے اور ایک بہترین کمیونیکیٹر تھے. بہترین آپ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابلاغ کی صلاحیت رکھی تھی. ہمارے بزرگوں کو اگر ہم دیکھیں تو they were the best communicators. بہت اچھے بولنے والے تھے، بہت اچھی طرح سے ان کا ابلاغ تھا. ان کی بات اتنی سادی، اتنی اچھی ہوتی کہ سامنے والے کی سمجھ میں آ جاتی. موسیٰ بن نصیر کی یہی خوبی تھی. اور پھر آپ ان بربر قبائلی کے پاس پہنچے اور انہیں بتایا کہ اسلام میں بربر اور عرب میں کوئی فرق نہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ عرب کو عجم میں فضیلت نہیں ہے، عجم کو عرب میں فضیلت ہے، سب برابر ہے. اسلام کسی نسل کا نام یا کسی قوم کا نام نہیں ہے، بلکہ جو اسے اپنا لیا وہ اسلامی ہو گیا، اس کے اندر ضم ہو گیا. آپ نے بربر قبائلیوں کو سمجھایا اور ان کے نظریات کی تطہیر کی اور پھر ان کے دلوں میں بٹھا دیا کہ ہمیں جینا اسلام کے لیے، مرنا اسلام کے لیے. اور 72 قوموں کا ایک مزاج ہوتا ہے، آج بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں. ایک مثال افغانستان کے بارے میں مستشرق نے کہی اور کہ انہیں مسلسل دشمن سے آپ نفرت آزما ہونا چاہیے ورنہ یہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں. ایک باہری دشمن ہمیشہ ان کے لیے ضروری ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال بھی تقریباً وہی ہے. جب تک روس قابض تھا یہ لوگ روس کے خلاف لڑتے رہے، روس چلا گیا آپس میں لڑنا شروع کر دیا. تو 72 قوموں کا مزاج تھا، بربر قوموں کا بھی یہی مزاج تھا. لیکن یہ ایک پوٹینشیل بھی ہے، یہ ایک سمجھے کہ منفی پہلو نہیں بلکہ ایک مثبت پہلو بھی ہے کہ ان کے اندر وہ انرجی ہے کہ وہ لڑیں. تو موسیٰ بن نصیر نے اس کو بھانپ لیا اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ دیکھو اب آپ کا دل جذبہ ایمانی، جذبہ جہاد سے سرشار ہے، چلو ہم
اسپین کی طرف چلتے ہیں، وہاں کے باشندگان کو بھی وہی پیغام یہاں جو اسلام نے تمہیں دیا ہے وہاں تک پہنچائیں گے۔ اب بربر جو سردار تھے ان کی بات سمجھ میں آ گئی، اور چونکہ مراکش سے اندلس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ شمالی افریقہ کے بالکل سامنے یورپ کے جنوب مغربی کنارے پر ایک حسین جزیرہ نما ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہاں پہ ایک بہت ہی ظالم بادشاہ روڈرک قابض تھا، اور یہ اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ وہاں کے لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا، اور اس نے بڑے ظلم و ستم ڈھائے تھے۔ تو وہاں کے اسپین کے لوگ کئی مرتبہ انہوں نے اپروچ کیا خلافت کو، اور خاص طور پر موسیٰ بن نصیر کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں اس ظالم بادشاہ سے نجات دلائیں، اور آپ کے ملک میں جو امن و سکون ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ امن و سکون ہمارے ملک میں بھی آئے۔ ایک گورنر روڈرک کا تھا، اس کا نام تھا کاؤنٹ جولین۔ عام طور پر اس دور میں عمرہ کا یہ ہوا کرتا تھا کہ عمرہ اپنی بیٹیوں کو بادشاہ کے محل میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ ان کی تربیت ہو۔ جولین کی بھی ایک بہن تھی یا بیٹی، کچھ روایت میں آتا ہے، اس نے بادشاہ کے پاس بھیجی جو انتہائی خوبصورت تھی۔ روڈرک کی نظر خراب ہو گئی اور اس نے اس کی عزت پامال کر دی، اور یہ بات جولین کو پتہ چلی، تو جولین کو کافی اس سے صدمہ پہنچا، اور یہ بادشاہ کا روزمرہ کا معمول تھا کہ قوم صرف اسلامی بادشاہوں کے علاوہ کچھ استثناء ہیں، دنیا میں اکثر و بیشتر بادشاہوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنی رعایا کی بیٹیوں اور بہنوں کو اپنے لیے حلال سمجھتے تھے، اور اس کے خلاف کوئی آواز نہیں بلند کرتا۔ بہت کم مثالیں ایسی ہیں کہ جو اسلامی بادشاہوں نے پیش کی کہ ان کے شہزادے نے کوئی غلط حرکت کر دی تو بادشاہ نے دھرے لگوائے اور قتل کروایا اپنے خود بیٹے۔ تو جولین یہ پہنچا موسیٰ بن نصیر کے پاس اور عرض کی کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور اسپین میں یہ سارا ظلم و ستم ہے، آپ آئیے ہمارے میں نجات کا سامان کیجیے۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا کہ آپ غور کرتے ہیں، اور جولین کی کافی عزت افزائی کی، اور جولین بہت متاثر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یہ ایک گورنر ہوتے ہوئے عام آدمیوں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے، اس میں ایک عام سپاہی میں کوئی فرق نہیں ہے، کہ سپاہیوں کے خیموں میں چلا جاتا ہے، کھا لیتا ہے ان کے ساتھ رہتا ہے، ان کے اندر جاہو جلال و بادشاہی اور جس دیگر قوم کا وہ نہیں ہے بلکہ انکساری ہے، عاجزی ہے۔ بہت متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ میں اپنی پوری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ موسیٰ بن نصیر نے کچھ وقت طلب کیا، خلیفہ عبد المالک سے آپ نے مشاورت کی۔ خلیفہ عبد المالک ولید بن عبد المالک نے گرین سگنل دیا کہ ٹھیک ہے آپ اسپین پہ چڑھائی کر سکتے ہیں، آپ ٹیسٹ کیجیے جا کر، اور کچھ نصیحتیں کی۔ تو موسیٰ بن نصیر نے پہلے صرف 500 سواروں پر ایک چھاپہ مار دستہ آپ نے تیار کیا، اور اس دستے کو حکم دیا کہ وہ ان کا ایک بربر غلام تھا طریف، اس کو سربراہ بنا کر اسپین کے ساحل پر چھاپا مارنے کے لیے یہ دستہ روانہ کیا، اور یہ دستہ فتح و کامرانی کے ساتھ واپس آیا، اور اسپین کی فوج کی داخلی کمزوریوں کا انہیں علم ہوا۔ چونکہ بادشاہ ظالم جب ہوتا ہے تو فوج اس کی وفادار نہیں ہوتی، بادشاہ جب ظالم ہوتا ہے تو فوج اس کی وفادار نہیں ہوتی، بلکہ ظلم جب اور دیگر معاملوں میں اگر کہا جائے تو اپنی تنخواہوں کے لیے لڑتے ہیں۔ جیسے کہ ایک امریکی فوجی نے گلف کی جنگ کے دوران انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ لوگ اگر مرتے ہیں تو انہیں یقین ہے کہ انہیں جنت ملے گی، اور میں مرتا ہوں تو اپنی تنخواہ کے لیے مر رہا ہوں، تو اتنے چھوٹے مقصد کے لیے میں اپنی جان نہیں دے سکتا، اس نے کہا۔ بہرحال تو وہ واپس آیا اور کاؤنٹ جولین کے خلوص کی بھی تصدیق ہو گئی کہ واقعی ہی زبر اللہ ہے، یہ ہمارا حلیف ہے اور یہ ہمارے ساتھ دے گا۔ موسیٰ بن نصیر نے اس کے بعد
1000 سواروں پر مشتمل ایک لشکر اپنے آزاد کردہ غلام طارق بن زیاد کے حوالے کہ جاؤ اور اسپین کے ساحل اسپین پہ حملہ کرو۔ طارق بن زیاد پہ میں نے پچھلی بار گفتگو کی تھی اور آپ کو تفصیلی بتایا تھا کارناموں کے بارے میں۔ طارق بن زیاد مینجمنٹ کی دنیا میں بھی بہت اہم اس کا مقام ہے۔ طارق بن زیاد کا ایک بڑا کارنامہ کہ وہ ساحل اسپین پہ اترنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ اپنے جہازوں کو آگ لگایا، اور جہازوں کو آگ لگانے کے بعد کہا کہ دیکھو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ طارق بن زیاد جب جس مقام پہ اترے تو ان کا مقابلہ تھیوڈر میر والی مرثیہ کے ساتھ ہوا۔ تھیوڈر جو ہے شکست کھا کر بادشاہ کے پاس واپس گیا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ ہماری لڑائی جن لوگوں سے ہے وہ زمین مخلوق نہیں معلوم ہوتے۔ حالانکہ تھیوڈر کا بہت بڑا لشکر تھا لیکن چند ہزار سپاہیوں کے ساتھ اس کو شکست دی۔ میں بات کر رہا تھا کہ طارق بن زیاد کی گفتگو کی، آپ نے اپنی کشتیاں جلا دی۔ اس موقع پہ میں ان کی تقریر کے کچھ الفاظ ضرور کہنا چاہوں گا جو اس وقت انہوں نے اپنے فوجیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کہا کہ اے جوان مردو، جنگ کے میدان سے فرار کی کوئی صورت نہیں ہے۔ دشمن تمہارے سامنے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے ہے۔ صبر اور مستقل مزاجی کے علاوہ اب تمہارے پاس کوئی چارہ کار نہیں۔ تمہارے دشمن کے پاس فوج بھی ہے اور اسلحہ جنگ بھی ہے۔ تمہارے پاس بجز تمہاری تلواروں کا کچھ بھی نہیں۔ اگر تم اپنی عزت و ناموس بچا، دشمن جو تمہارے مقابلے کے آگے بڑھ رہا ہے، اگر تم اپنی عزت و ناموس بچانا چاہتے ہو، دشمن جو تمہارے مقابلے کے آگے بڑھ رہا ہے اس کے دانت کھٹے کر دو، اس کی قوت کو ختم کر دو۔ میں نے تم کو ایسے امر کے لیے نہیں پکارا کہ جس سے میں گریز کروں، یعنی کہ میں بیٹھا رہوں اور تم لڑتے رہو نہیں، تمہارے شانہ بشانہ تمہارا سردار بھی لڑے گا۔ میں نے تم کو ایک ایسی زمین پر لڑنے کے لیے آمادہ نہیں کیا جہاں میں خود لڑائی میں حصہ نہ لوں۔ اگر تم نے ذرا بھی ہمت سے کام لیا تو اس ملک کی دولت و حشمت تمہارے جوتوں کی خاک ہوگی۔ تم نے اگر اللہ کے حکم سے ان کے شہ سواروں کو گھڑ سواروں سے نمٹ لیا تو خدا کا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس ملک میں نافذ ہو جائے اور ساری ہو جائے گا۔ یہ جان لو جدھر میں تم لوگوں کو بلا رہا ہوں ادھر جانے والا میں پہلا شخص ہوں۔ جب فوجیں ٹکرائیں گی تو پہلی تلوار میری تلوار ہوگی جو کہ اگر میں مارا جاؤں تو تم لوگ عاقل و دانا ہو، کسی اور کا انتخاب کر لینا، مگر خدا کی راہ میں جان دینے سے منہ نہ موڑنا، اس وقت تک دم نہ لینا جب تک یہ جزیرہ فتح نہ ہو جائے۔ ایک جذباتی تقریر جو طارق بن زیاد نے کی اور اس وقت دنیا نے دیکھا کہ چند ہزار کا لشکر لاکھوں پہ غالب آیا اور بادشاہ راڈرک نے بھی فرار کی راہ اختیار کی اور دریا میں غرق ہو کے مر گیا اور سارا اسپین کا وہ حصہ آپ کے قبضے میں آ گیا۔ اس کی اطلاع موسیٰ بن نصیر کو بھی کہ ہمارے اس جوان سپہ سالار نے اسپین میں پہلی فتح درج کی ہے، تو وہ بھی کمک لے کر بذات خود اسپین آئے اور رمضان 93 ہجری جون 1 کو اسپین میں وہ آئے اور جزیرہ خضرا کے مقام پہ اترے جسے آج بھی جبل موسیٰ کہا جاتا ہے۔ اسی موسیٰ بن نصیر کی طرف سے آج بھی سے جبل موسیٰ کہا جاتا ہے۔ اور پھر انہوں نے موسیٰ نے فتح مصر کی تکمیل کے لیے قرمونہ، شبلیہ اور ماروہ کو فتح کیا۔ اس کے بعد دارالحکومت کلیترا میں طارق کے ساتھ جا ملے اور دونوں فوجیں یکجا ہو گئے۔ اب
اسپین کے لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا. وہ لوگ منتظر تھے کہ بادشاہ جب کسی ملک پہ قبضہ کرتے ہیں تو اپنے مقبوضہ ملک کا تباہ و تاراج کر دیتے ہیں, کھیتوں کو جلا دیتے ہیں, شریفوں کو وہ لوگ بے عزت کر دیتے ہیں, عورتیں لونڈی بنا دی جاتی ہیں اور بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے, جوانوں کو جبری غلام بنایا جاتا ہے. لیکن جب موسیٰ بن نصیر کی فوج اسپین فتح کیا تو اسپین کے باشندوں نے دیکھا کہ اس فوج کے حال و چال عجیب تھے. اسی بات کا مشاہدہ مسلم فاتحین جہاں بھی گئے ہیں وہاں کی قوموں نے کیا کہ یہ لوگ نہ تو کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, نہ ہمارے کھیتوں کو ویران کر رہے ہیں, نہ ہماری عمارتوں کو ڈھا رہے ہیں, بلکہ ہر ایک کو اس بات کی اجازت تھی کہ ان پہ اگر کسی اسلامی فوج کے سپاہی نے ظلم کیا ہے تو ہمیں آ کر بتائے. یہ ایک عجیب و غریب معاملہ تھا. تو کس طرح کے لوگ ہیں سندھ میں؟ تو سندھ کے باشندوں نے جب محمد قاسم کی فوج آئی تو کہا کہ یہ دیو ہے, انسان یہ دیو ہے. بلکہ محمد بن قاسم جب رخصت ہوئے سندھ سے تو آپ سے اتنی عقیدت وہاں کے لوگوں کی ہو گئی تھی کہ انہوں نے ان کے بت بنا لیا تھا محمد بن قاسم کی. یہی حال اسپین میں بھی ہوا. وہاں کے مظلوموں کو لگا کہ نجات دہندہ ہے. اور ایک بات یاد رکھیے, آج ہمیں جو بھی لقب سے پکارا جائے, اگر متعصب مستشرقین کی جو بائس اورینٹلسٹ کی باتوں کو ہٹا دیا جائے اور تعصب کا چشمہ ہٹا دیا جائے تو آپ کو لگے گا کہ مسلمان جس ملک میں بھی گئے ہیں ایک نجات دہندہ کے طور پہ گئے. انہوں نے ان ملکوں کو لوٹ کر اپنے خزانے بھرے نہیں ہیں, بلکہ جتنا خزانہ ہوتا اس سے زیادہ اپنی رعایا پہ خرچ کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کی حاکمیت تھی. ایک دلچسپ واقعہ میرے ساتھ ہوا. میں ٹرین میں آ رہا تھا, ایک صاحب جو ایک مخصوص اکثریتی نظریاتی تنظیم ہے اس کے ذمہ دار بھی تھے, تو انہوں نے مجھے مسلم بادشاہوں کے ظلم و ستم کی داستانیں سنانی شروع کر. پہلے تو میں نے ان سے کہا کہ بادشاہ ہوتا ہے, چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم, اور اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے جو اسے کرنا چاہیے. پھر میں نے ان سے کہا کہ شریمان جی, آپ تو بہت بڑے ودوان ہیں, میں تو آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ ہوں. میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان بہادروں کا ملک ہے, ہندوستان بزدلوں کا ملک نہیں. یہاں کا رہنے والا ہر باشندہ بہادر ہے. یہاں کا ہندو بھی بہادر ہے, یہاں کا سکھ بھی بہادر ہے, یہاں کا کرسچن بھی بہادر ہے, یہاں کا رہنے والا ہر باشندہ بہادر ہے. اور بہادر نہیں ہوتے تو اتنی بڑی بڑی جنگیں ہندوستان میں نہیں لڑی جاتی, جیسے کہ عام طور پہ ایپکس ہیں, مہابھارت ہے یا دوسرے ہیں. یہ بہادروں کی جنگیں تھیں, اور اس بہادروں کی ملک میں 100 یا 200 سال تو جبر کی بنیاد پہ حکومت کی جا سکتی ہے, 800 سال نہیں کی جا سکتی. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے یا تو ہم بہت اچھے تھے یا آپ بزدل تھے. تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے, مسلمانوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ جہاں گئے انہوں نے اس ملک کو اپنا لیا, اس ملک کی زبان کو اپنا لیا, اس ملک کے کلچر کو اپنا لیا, بلکہ یہاں شادیاں کی اور اسی کو اپنا وطن بنا لیا. آج ہندوستان میں بسنے والے ایک کروڑوں لوگ سب کے سب اربوں کی اولاد نہیں ہیں. ہوں گے, کچھ ہو سکتا ہے 5 یا 10%. آج ہمارا ڈی این اے تلاش کیا جائے تو ہمارے اکثریتی بھائیوں سے ملتا ہے ہمارا ڈی این اے, کیونکہ ہمارے حکمران جو آئے تھے, فاتح آئے تھے, ان کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر یہاں کے باشندوں نے اسلام قبول کیا, اس دین کو اپنایا, جنہوں نے انہیں ظلم سے نکال کر عروج کی راہ دی. سب کے لیے برابر. آج جو ہمارے پرائم منسٹر نعرہ لگاتے ہیں, یہ سب مسلمانوں کا دیا ہوا ہے کہ سب کا ساتھ, سب کا وکاس. سب سے پہلے مسلمانوں نے یہ نعرہ دیا.
ایک اکثریت کو مسلمان بنانا ناممکن نہیں تھا، لیکن اس کی اجازت پر مذہب نہیں دیتا، لا اکراہ فی الدین۔ یہی بات اسپین میں بھی ہوئی۔ اسپین میں لوگ جوب در جوب اسلام کی طرف آئے اور دین قبول کیا اور انہیں برات حاصل ہوئی اور اسپین علم کا گہوارہ بنا۔ ایک اس زمانے میں جو بیکورڈ ترین علاقہ تھا، اب ہم موسیٰ بن نصیر سے لے کر عبدالرحمن الداخل تک ہم دیکھیں تو اس دور کی تہذیب کا ایک سرچشمہ اسپین تھا۔ بڑے بڑے سائنٹیفک کارنامے، بڑے بڑے علوم، میں نے کسی جگہ پڑھا تھا، مجھے اس کی سند کا علم نہیں ہے، کہ پورے اسپین میں 7 لاکھ سے زیادہ لائبریریز ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا علم کا بڑا مرکز ہے، کیسے بڑے بڑے دانش وہاں سے۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی اپنی گفتگو میں یہ بات کہی تھی کہ کسی مستشرق سے پوچھا گیا کہ اسپین میں مسلمان اگر 100 سال اور قابض رہتے تو کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ مسلمان اگر 100 سال اور اسپین میں رہتے تو انسان 200 سال پہلے چاند پہ پہنچ گیا ہوتا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں علوم کتنی ترقی کی۔ اور اب اسی دوران کچھ ایسی چیزیں بھی ہماری تعلیم کی ہیں جن پہ ہمیں رونا بھی آتا ہے، مرثیہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ ایک جانب جب ہمارے مخلص بہادر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے دنیا میں امن و امان قائم کر رہے تھے، تو دوسری جانب کچھ خود غرض لوگ محض اپنی بادشاہی، ذاتی منصب، ذاتی عصبیت اور حسد کی وجہ سے ایک کے دشمن بن گئے۔ اب ہوا ہے کہ موسیٰ بن نصیر نے اندلس فتح کر لیا۔ اندلس فتح کرنے کے بعد ولید بن عبد الملک کی طبیعت خراب ہو گئی اور ولید بن عبد الملک چاہتے تھے کہ وہ اپنی موت سے پہلے اپنے عزیز سپہ سالار سے ملاقات کریں، اپنے عزیز سپہ سالار کو بلائیں، اس سے ملاقات کریں، اس سے گفتگو کریں۔ انہوں نے موسیٰ بن نصیر کو حکم دیا کہ وہ فوراً بغداد پہنچے اور موسیٰ بن دمشق پہنچے۔ دمشق اور بغداد دونوں میں سمجھے کنفیوز ہو رہا ہے۔ موسیٰ بن نصیر اپنے سارے خزانے کے ساتھ اور سارے تحائف کے ساتھ اپنے محسن ولید بن عبد الملک سے ملنے پہنچے۔ ولید بن عبد الملک کا چھوٹا بھائی سلمان بن عبد الملک، اسے اپنے بھائی سے بہت سخت چڑ تھی، یہ آپسی رقابت، اور چونکہ موسیٰ بن نصیر ولید بن عبد الملک کے بہت خاص آدمی تھے تو ان سے انہیں بڑی رنجش تھی سلمان بن عبد الملک، اور اس نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ، ولید بن عبد الملک کا آخری وقت ہے، ان کا انتقال ہونے کے بعد آپ بغداد آئیے۔ ولید بن عبد الملک چاہتے تھے کہ اپنے محسن سے موت سے قبل ملاقات کریں، تو انہوں نے ولید بن عبد الملک موسیٰ بن نصیر چاہتے تھے کہ ولید بن عبد الملک سے ملاقات ہو جائے۔ موسیٰ بن نصیر فوراً بغداد پہنچے، ولید بن عبد الملک سے ملاقات ہوئی، بہت خوش ہوئے، موسیٰ کو بہت اعزاز و اکرام سے نوازا۔ اس دوران ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا۔ سلمان بن عبد الملک خلیفہ بن گئے۔ سلمان بن عبد الملک نے خلیفہ بنتے ہی تاریخ سے یا اس شخص کو یاد رکھے، اس کی رضالت کو، کہ اس نے محض اپنی عصبیت اور ذاتی حسد اور جلن کی بنیاد پہ فاتح سندھ محمد بن قاسم کو بلایا، کیونکہ ثقافی قبیلے سے ان کی دشمنی تھی، اس کی سلمان بن عبد الملک کی، اور ادھر موسیٰ بن نصیر کو چونکہ وہ بغداد میں تھے گرفتار کر لیا اور قید خانے میں ڈال دیا اور ان پر جرمانے کی بڑی رقم لگا دی۔ اب دیکھیے، ایک شخص جس نے عظیم یورپی ملک کو فتح کیا، غیروں نے اسے سر پہ بٹھایا، اور موسیٰ بن نصیر کے لیے یہ بہت پریکٹیکل تھا کہ وہ اپنی بادشاہت کا اعلان اسپین میں کر دیتے، انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا، وہاں کے لوگ ان کے طرفدار۔ لیکن ہمارے سپہ سالاروں میں ایک جو خاص بات تھی وہ دیانت داری تھی، انہوں نے کبھی اپنی امارت میں خیانت نہیں کی۔ خالد بن ولید کو حکم ہوتا ہے میدان جنگ میں کہ امارت سے ہٹ جاؤ تو ہٹ جائے،
یہ دیانتداری تھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم امیر ہیں تو اللہ کے رضا کے لیے ہیں، اور امیر نہیں بھی ہیں تو اللہ کے رضا کے لیے۔ موسیٰ بن نصیر کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، بڑا بھاری جرمانہ عائد کیا گیا جسے وہ پے نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے خواہش کی کہ مجھے مکہ روانہ کر دیا جائے، اور وہ مکہ ہے۔ دوستو وہ کیا منظر ہوگا، حج کا موقع ہے، سارے عالم اسلام سے آئے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ خلافت اسلامیہ میں ایک یورپی ملک کا اضافہ ہو گیا ہے، اور فاتح اس میں حرم شریف کی گلیوں میں، مکہ کی گلیوں میں بھیک مانگ رہا ہے تاکہ وہ جرمانے کی رقم ادا کر سکے۔ ہمیں اپنے بددیانت اور خائن لوگوں نے جتنا نقصان پہنچایا اتنا غیروں نے بھی نہیں پہنچایا۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ بن نصیر کو اگر چند سال اور ملتے تو شاید یورپ کا آدھا حصہ آج عالم اسلام کا حصہ ہوتا۔ اللہ کی مشیت ہے۔ لیکن ایک تحقیق اور یہ بات بتاتی ہے کہ جو سعودی عرب کے، جس میں نے کہا کہ اقرا چینل نے ایک مورخ نے تحقیق کی ہے کہ موسیٰ بن نصیر کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ وہ دوران حجر کا انتقال ہوا۔ لیکن بہرحال زیادہ شہادتیں اس بات کی ہیں کہ موسیٰ بن نصیر کو پابند سراسر کر دیا گیا، اور بڑی کسب پرسی کی حالت میں، بڑی غربت کی حالت میں اس عظیم فاتح کا انتقال ہوا۔ آج ہمارے سامنے ان سرماؤں کی مثال ہے۔ ہم چاہیے کہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی تاریخ سے واقف کرائیں۔ یاد رکھیے کہ جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے اس کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے کیا کارنامے کیا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ سارے کارنامے انہی کے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد کے بہت بڑے کارنامے ہیں، انسپریشن ملتا ہے۔ میں ضرور چاہوں گا کہ ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں۔ جیسا کہ آپ نے کہا، غلام غزالی صاحب نے، IPL میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ آج سے 600 سال پہلے آپ نے دنیا میں بہت کچھ دیا ہے، آج بھی ضرورت ہے کہ دنیا کو دینے والے بنے۔ کاسہ گدائی دے کر، چاہے وہ علم کی ہو یا دولت کی ہو، ملکوں کے لوگوں کے در و در پہ نہ جائیں، بلکہ اسلامی تعلیمات سے اپنے آپ کو لیس کریں اور اپنے اندر وہ قوت پیدا کریں کہ اللہ کو اپنا ہمنوا بنا لیں، اور اللہ اپنا ہمنوا ہو جائے گا، اس سارے علم کے راستے ہمیں بھول جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ سے کہ ہمارے بخیر صاحب کی گہرائی میں جاتے ہیں اور ہمارے بہت جان کے لاتے ہیں تاریخ سے۔ میں سے ایسا خیال جیسا کہ واقف ہے اس قدر کو بہت سارا ہے، آپ ہمیشہ سنتے آئے ہیں، لیکن اب جو ہم کچھ حضرات ایک ضروری اعلان ہے، اور وہ ہے ہمارے افتخار حسین صاحب نے مسلی نے کیا تھا، جو ہے اطلاع دی تھی اسی کی۔ یہ 7 بجے ہمیں پروگرام شروع ہو رہا ہے۔ یہ اراکین نہج البلاغہ سوسائٹی کی جانب سے جشن مولود کعبہ، اور یہ 7 بجے شام ویسٹرن بلاک آڈیٹوریم سادات میوزیم میں موجود میں ہو رہا ہے، اور اس سے مہمان خصوصی جناب محمد محمود علی صاحب اور اعزازی مہمان کے نام ہیں، اور یہ مقرری ہے اس میں اعلیٰ مجاہد حسین پروفیسر کاشا ابلیہ، ڈاکٹر مولانا افضل خان شری مولانا مصری تقیہ اس کے وغیرہ۔ بہرحال اگر آپ جا سکتے ہیں، شرکت کر سکتے ہیں، جو 7 بجے وہاں پر ہے، اور اس پہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ
ویسٹرن دوسرا اعلان کہ پہلے بھی کر چکا ہوں پرسوں ہوئے کہ میں ہر سال کی طرح 35 سال سے اردو برمائی اسکول انجمن ترقی اردو آندھرا پردیش کی تعلیم سکھانے والا تو یہ جو ہے اردو سیکھنے کے لیے جماعتیں ہیں 25 اپریل کا 6 جنوری اور یہ صبح کے اوقات میں رہیں گی. مجھے بڑی توقع ہے کہ آپ کی ذہنی توجہ دیں گے کیونکہ مجھے یہ ہے کہ 11 بجے سے اسٹارٹ ہے داخلہ فارم اندرون کے نظر واقع پیچھے نبی اردو میں سے دوران سے دن میں 11 بجے سے شام 5 بجے